اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 8 اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، پریویس لیکچر میں ہم نے قرآن مجید کے حفاظت کے حوالے سے کویسچن پڑھا تھا کہ قرآن مجید کا تعارف بیان کریں، قرآن پاک کا تعارف بیان کریں۔ اب تک آپ نے وہ کویسچن یاد کر کے لکھ لیا ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں کویسچن نیکسٹ ٹاپک کی طرف، جو کہ ہے حفاظت قرآن پاک کی، اور اسی کے ساتھ ہمارا کویسچن نمبر 2 بھی بن جائے گا، جو کہ ہوگا قرآن پاک کی حفاظت پر ایک مفصل نوٹ لکھیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے لیکچر کا۔ بچے، جیسا کہ پریویس لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مسلمانوں کی بلکہ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک ابدی اور دائمی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اب قیامت تک نہ تو کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی اور الہامی کتاب نازل ہوگی۔ جتنے احکامات تھے وہ تمام کے تمام زندگی گزارنے کے تمام اصول، چاہے وہ انفرادی ہوں، اجتماعی ہوں، معاشرتی ہوں، معاشی ہوں، حکومتی ہوں، عوامی ہوں، کسی بھی طرح کے معاملات وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے تاکہ مسلمان اور آنے والے تمام انسان اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اب یہاں پر یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کی رہنمائی کا ذریعہ نہیں ہے، یہ تمام انسانوں کی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ کوئی بھی شخص اس کو پڑھ کے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے تمام انسانوں کی رہنمائی کا ذریعہ بنایا، اور جو اس کو رہنمائی حاصل ہوگی، جو بھی اس کتاب کو پڑھے گا، آٹومیٹکلی وہ ہدایت اور رہنمائی کے راستے پر جب چلے گا تو اللہ تعالیٰ کی پر ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ اور ہمارے سامنے ایسی بہت ساری زندہ مثالیں موجود ہیں کہ بہت سارے نان مسلمز جو کہ قرآن پاک کے احکامات کو سمجھتے ہیں جب، اور قرآن پاک میں نازل ہونے والے احکامات اور قرآن پاک میں نازل ہونے والی آیات کو جب سمجھتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین لائے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں، اور وہ ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ایسی بہت ساری زندہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو اب قرآن پاک کا نیکسٹ ٹاپک ہے قرآن پاک کی حفاظت۔ تو بیٹا جی، قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے جب نازل فرمایا تو جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ پہلی آسمانی کتابیں اپنی اصلی حالت میں موجود نہ رہ سکیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کتاب کے جن قوموں پر وہ کتابیں نازل ہوئیں، اس کے ماننے والوں نے ان کتابوں میں اپنی طرف سے تبدیلیاں، اپنی مرضی کے مطابق تبدیلیاں کر لیں۔ جو احکامات ان کی مرضی پسند کے مطابق، ان کی جو ہے وہ مفاد کے مطابق ہوتے تھے، ان کو وہ رہنے دیتے تھے، اور جو مفاد کے مطابق نہیں ہوتے تھے انہیں اس میں تبدیلیاں کر لیا کرتے تھے۔ اور جو اس طرح سے ان قوموں نے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی احکامات میں چھیڑخانی کی، جس کو انہیں بعد میں خمیازہ بھی اوبیسلی بھگتنا پڑا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک کو نازل فرمایا تو اوبیسلی اب یہ قیامت تک کہ اگر تمام انسانوں اور تمام زمانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، تو پھر لازمی بات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے بھی اس کی کوئی مناسب انتظام۔ تو بچے، قرآن پاک کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لے لی کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے یہ ذکر نازل کیا اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ اب قرآن پاک میں یہ بڑے واضح اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں اس کی حفاظت کے حوالے سے۔ تو اب ایک یہ قرآن پاک کا زندہ معجزہ ہی کہا جاتا ہے اس کو، کہ اتنے سال گزرنے کے باوجود، کئی سو سال، 1400 سال گزر چکے ہیں قرآن پاک کو نازل ہوئے، اور آج تک دنیا میں قرآن پاک کے جتنے بھی جہاں بھی نسخے موجود ہیں، کسی نسخے میں زیر زبر پیش تک کی بھی کوئی جو ہے وہ تبدیلی یا رد و بدل نہیں ہو سکا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایک کتاب جو اتنے بڑے پیمانے پر مختلف جگہوں پر پبلش ہوتی ہے، لکھی جاتی ہے، چھاپی جاتی ہے، اس کتاب کے اندر آپ دیکھیں کہ اگر صرف آپ اپنی نوٹ بک سے یا اپنی بک سے دیکھ کر اپنی نوٹ بک کے اوپر کوئی چیز اتارنے لگتے ہیں تو اس کے اتارنے میں آپ مسٹیک کرتے ہیں، اس کو اتارتے ہوئے آپ سے ایسی کئی جگہ پر تبدیلی ہو جاتی ہے کہ جو بک میں لکھا ہوتا ہے اسے آپ ایز اٹ از کاپی نہیں کر پاتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کا ایک زندہ معجزہ ہی ہے کہ قرآن پاک مختلف جگہوں پر، مختلف ملکوں میں، مختلف پبلشرز کے تھرو روزانہ کی بیس پر اس کی ہزاروں کاپیز تیار ہوتی ہیں، لیکن کسی بھی دنیا کے کونے میں آپ چلے جائیں، آپ کو قرآن پاک کے کسی زیر زبر پیش میں کوئی ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا۔ الفاظ کی تبدیلی تو بہت بڑی بات ہے، اس کے زیر زبر تک میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ اور اس زندہ معجزے کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حفاظت
میں قرآن پاک کے ہونے کا ہمیں مزید یقین جو ہے وہ راسخ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پاک اب بچے ایک ہی وقت میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کمپلیٹ نازل نہیں ہوا تھا، جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ وحی کے ذریعے مختلف اوقات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے اور وحی کے ذریعے قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا۔ تو جیسے ہی کوئی آیت نازل ہوتی، جیسے ہی کوئی حکم آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو بلا کر اسے لکھوا لیتے تھے۔ اب کاتب وحی کیا ہوتے ہیں؟ کاتب کہتے ہیں لکھنے والے کو، اور وہی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا پیغام ہے۔ تو جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام لے کر وحی لے کر نازل ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی فرماتے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو جو کہ مقرر فرمائے ہوئے تھے، مختلف کاتبین وحی تھے جن لکھنا پڑھنا جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پاک کے کاتب وحی کے طور پر، کاتب کے طور پر جو ہے وہ مقرر فرما رکھا تھا۔ تو وہ کاتب وحی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے اور ان سے لکھوا لیتے تھے، اور جو یہ رہنمائی بھی فرما دیتے تھے کہ کون سی صورت میں کون سی آیت لکھنی ہے، اور یہ آیت کتنے نمبر پر جائے گی، اور اس طرح سے جو ہے وہ اس کو منظم بھی ساتھ ساتھ فرمایا کرتے تھے۔ اور مسجد نبوی میں اس کو رکھنے کے لیے ایک مقام متعین تھا جہاں پر وہ عبارت رکھ دی جاتی تھی۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے کہ وہ ان نازل کردہ احکامات کی نقل تیار کر کے لے جاتے تھے اور اس کو یاد کر لیتے تھے، اور پھر مختلف اوقات اسپیشلی 5 وقت کی جو نماز وہ پڑھا کرتے تھے، اس میں جو نازل ہوئی ہوئی اب وہی ہوتی تھی، جو نازل ہوئی ہوئی آیات ہوتی تھی، ان کو یاد کیا کرتے تھے اور ان کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس طرح جیسے جیسے ترتیب کے ساتھ قرآن پاک نازل ہوتا گیا، اسی طرح سے قرآن پاک محفوظ بھی ہوتا چلا گیا، نہ صرف لکھا جاتا رہا بلکہ ساتھ ساتھ اسے حفظ بھی کیا جاتا رہا، اور اس طرح مختلف جگہوں پر اس کی نقول جو تھی وہ صحابہ کرام کے پاس بھی موجود رہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسجد نبوی میں ایک جگہ پر جو ہے وہ اکٹھا کر کے رکھ بھی دیا۔ اب اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ عورتیں بھی شامل تھیں۔ تو جتنی عرصے میں قرآن پاک مکمل نازل ہوا، تب تک مکمل قرآن پاک بہت ساری امہات المومنین، صحابہ کرام، صحابیات، ان کو حفظ ہو چکا ہوا تھا، اور متعدد صحابہ کرام نے اس کی نقول بھی اپنے پاس تیار کر کے رکھ لی ہوئی تھی۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، تو اس کے بعد فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا، اور جو مسلمانوں کو مختلف جنگوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اب ان جنگوں میں جب مسلمانوں نے دیکھا کہ بہت سارے جو حافظ قرآن ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، اور قرآن پاک کی جو حفاظت ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں لکھوا کر مسجد نبوی میں رکھوائے تھے، ان تمام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ ترتیب ہی کے مطابق ایک جگہ پر محفوظ کر دیا، ان کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پر محفوظ کر دیا، اور اس طرح سے آیات کی ترتیب اور صورتوں کی ترتیب وہی رہنے دی، اور نام بھی وہی رہنے دیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، صرف ان کو یکجا کر کے ایک جگہ کر کے قرآن پاک کا ایک مکمل جو تھا وہ نسخہ محفوظ کر دیا، اور اس طرح سے قرآن پاک جو ہے وہ ایک ہی مکمل جگہ پر اکٹھا ہو گیا، اور ایک جگہ پر اس کی جو ہے وہ ترتیب مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد وقت گزرنے کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسپیشلی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اسلام بہت زیادہ پھیل گیا اور مختلف ممالک تک اسلام کی حکومت، مسلمانوں کی حکومت پھیل چکی تھی، تو بہت سارے اجمی لوگ جو کہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، انہوں نے قرآن پاک کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ عربی سیکھنا شروع کی۔ اب بچے جیسے ہم لوگ اجمی ہیں، اجمی کس کو کہتے ہیں؟ جو غیر عرب لوگ ہوتے ہیں، جو عربی بولنا نہیں جانتے ہیں، ان کو اجمی بولتے ہیں۔ اب جو عربی لوگ تھے ان کو تو قرآن پاک پڑھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی، کیونکہ وہ عربی لب و لہجے سے بڑی اچھی طرح سے واقف تھے، ان کو قرآن پاک پر یہ جو آج ہم زیر زبر اور پیش دیکھتے ہیں، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لگائی گئی تھی کہ جو اجمی لوگ تھے جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو قرآن پاک پڑھنے میں انہیں مشکلات کا سامنا آتا تھا، ان کے لب و لہجے میں بھی فرق آ گیا تھا، تو قرآن پاک کی جو ہے وہ اس کے پڑھنے کو محفوظ کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر کیا کام کیا کہ اپنے عہدِ خلافت میں اس کی اوپر زیر زبر اور پیش لگوائیں، اور اس کی متعدد نقول تیار کروا کے تمام صوبائی دارالحکومتوں میں ایک ایک نسخے کے طور پر بھجوا دیں، کیونکہ اسلام آپ کو پتہ ہے کہ اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بہت زیادہ وسعت اختیار کر گیا تھا، مسلمانوں
کی حکومت بہت دور تک پھیل چکی تھی، تو تمام صوبائی دارالحکومتوں میں حضرت عثمان نے اس ایک ایک نسخے کو بھجوا دیا اس کے طور پر ایگزامپل کے طور پہ، تاکہ اسی کے اکارڈنگ باقی نسخے تیار کیے جا سکے۔ اب حضرت عثمان نے جو جس رسم الخط پر قرآن پاک لکھوایا تھا وہ قریشی رسم الخط تھا۔ قریشی رسم الخط کے مطابق قرآن پاک پر زیر زبر اور پیش لگوا کر قرآن پاک کی حفاظت کو مزید یقینی بنا دیا گیا، تاکہ جو اجمی لوگ ہیں وہ بھی جب اس کو پڑھیں تو اس کے پڑھنے میں کوئی غلطی کی گنجائش باقی نہ رہے۔ تو بچے اس طرح سے قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر محفوظ کر دیا، ایک آنے والے زمانوں تک کے لیے اس کی حفاظت کو یقینی بنا دیا، اور اس طرح سے ہم پر جو ہم تک قرآن پاک پہنچا ہے یہ مکمل اپنی اصلی حالت میں اسی طرح سے آج بھی موجود ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ اپنی اصلی حالت میں اسی طرح سے موجود رہے گا۔ قیامت تک کوئی بھی شخص اس میں کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ بچے اب آپ نے یہ لیکچر اچھی طرح سے ریڈی کرنا ہے۔ دوسرا کویسچن بھی آپ کے پاس آ گیا۔ دوسرا کویسچن کیا ہے؟ دوسرا کویسچن ہے آپ کے پاس قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، بیان کیجئے۔ یہ کویسچن بھی آپ چاہیں تو بک سے یاد کر سکتے ہیں، چاہیں تو اسلامیت کے نوٹس ہیں آپ کے پاس، آپ ان نوٹس میں سے یاد کر سکتے ہیں، اور اس کویسچن کو آپ نے اپنی نوٹ بک کے اوپر لکھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے اچھی طرح سے۔ اس کے اندر سے لانگ کویسچن تو یہ بنے گا ہی بنے گا، بہت سارے شارٹ کویسچن بھی بنتے ہیں انشاءاللہ۔ شارٹ کویسچنز بھی میں جب یہ لیکچر کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس لیکچر چیپٹر میں جتنے بھی شارٹ کویسچن ہوں گے وہ تمام کے تمام شارٹ کویسچن میں آپ کو تمام ایک ساتھ جو ہے وہ بتاؤں گی کہ کس طرح سے اس پورے چیپٹر میں سے شارٹ کویسچن بن سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے، اور اپنی پڑھائی کی طرف بہت زیادہ خاص توجہ دینی ہے۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔